بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار اور نیکیوں کے کمانے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو عادت ڈل جاتی ہے اور جو عادت آدمی ڈال لیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اور وہ عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی خود ہی نہ کرنا چاہے تو پھر کیا کرے؟ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس لیے کہ آدمی کے ایمانی اعمال میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے سال بھر، وہ اس رمضان کے مہینے میں اس کو پورا کر لیتا ہے۔ جو سال بھر کی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے اس کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، اوور آئلنگ ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ مہینہ جہاں اور صفات کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس سے سخاوت کا مہینہ نام دیا گیا ہے۔ یہ سخاوت ایسی چیز ہے جو ایسی صفت ہے کہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ سخی ہونا یہ اللہ کی اپنی صفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سخی ہیں اور سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ بھی سخی ہیں اور سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے وہ سخاوت کیا کرے۔ سخاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سخی اللہ سے، جنت سے اور لوگوں سے قریب ہوتا ہے، اور بخیل کنجوس آدمی وہ اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور۔ پسند نہیں کرتے لوگ، سخی کو ہر ایک پسند کرتا ہے، ہر ایک کے دل میں اس کی سخاوت کی محبت بیٹھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک درخت ہے جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام ہی سخاوت کا گھر ہے، وہ یا سخیوں کو وہ گھر ملے گا۔ تو جو سخاوت کرے گا وہ اپنے لیے جنت کا سامان کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں ہیں، اس لیے تم میں سے جو سخی ہوگا وہ مستقل اس کی ٹہنیوں سے چمٹا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ پہلی حدیث سے زیادہ واضح حدیث۔ وہ جنت کا جو گھر ہے اس میں آدمی کیسے پہنچے گا سخاوت کے ذریعے سے، گویا اس حدیث میں ایک تفصیل آ گئی کہ جنت کا درخت ہے جس کی ٹہنیاں سخاوت کے صورت میں یہاں لٹک رہی ہیں۔ جو سخی ہوگا وہ ان ٹہنیوں سے چمٹ جائے گا، اور جو جنت کے درخت کی ٹہنیوں سے چمٹا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخاوت یعنی صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بخل پسند آدمی کو یہی خوف رہتا ہے کہ جب میں کچھ خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یربی الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹا دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جو صدقے کیے جاتے ہیں، اللہ کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ لاکھ ہماری نگاہ دیکھے کہ 100 روپے میں سے ہم نے اگر 10 روپے صدقہ کیے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں،
تو ہمارے پاس 90 روپے رہ گئے اور 100 روپے میں کمی آ گئی، مگر ہمارا ایمان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 100 روپے میں کمی نہیں آئی، یہ 110 روپے ہو گئے، اس 90 روپے سے 110 کے تو کام بنے، وہ 10 روپے دینے سے یہ 100 روپے اور 100 روپے ہو گئے، 190 روپے بن گئے گویا۔ جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے واپس لوٹاتے ہیں نا، صدقہ کرتا ہے تو 10 گنا واپس لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ واپس صدقہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ واپس لوٹائیں گے۔ اللہ دنیا کے کاروبار میں لگاتے ہیں نا، پیسہ انویسٹ کریں گے، سرمایہ کاری کریں گے تو پیسہ ملے گا، واپس آئے گا لوٹ کر، چلا نہیں جائے گا۔ اللہ سے سرمایہ کاری، اللہ سے سرمایہ کاری کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور دیکھیں اللہ کیسے لوٹاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فرمایا، اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اور جو مال وہ چھوڑ گیا وہ مال تو وارثوں کا ہے، اپنا نہیں، اپنا تو وہ ہے جو آگے بھیج گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے ایک بکری ذبح کی اور بکری کا گوشت تقسیم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ گوشت بچ گیا ہے؟ تو اما جان فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ جی 1 دست رہ گئی، 1 دست بچ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دست کے علاوہ سب باقی ہے، یعنی یہ دست جو رہ گئی ہے تو ہم استعمال کر لیں گے، ہمارے کام آ جائے گی، مگر جو اس دست کے علاوہ سارا گوشت ہم نے تقسیم کیا ہے اصل تو وہ بچا ہے جو آخرت میں ہمیں ملے گا، وہ محفوظ ہوا ہے، اس کی سیونگ ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہی نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ثواب بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حلال پاکیزہ مال سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اور اللہ پاک صرف پاک مال کو ہی قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مال کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو پال کر بڑا کرتے ہیں، یعنی ایک نیکی کھجور کے برابر کوئی نیکی کی، کوئی تھوڑا سا کچھ صدقہ کیا، کھجور کی کیا ہے، ایک دانہ، کھجور کے برابر کوئی چیز صدقہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس طرح جس طرح تم لوگ اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو، اس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اسے کھلا پلا کے بڑا کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے برابر، یہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اتنا بڑا کر کے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال سخاوت کے تو بہت فضائل ہیں، تو یہ مہینہ جو ہے یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سخی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سخاوت اس مہینے میں کیسی ہے کہ کسی مہینے میں ایسا نہیں ہے کہ ایک اشرا رحمت کا ہو، ایک مغفرت کا ہو اور ایک جہنم سے خلاصی کا ہو، ایسے اشرے کسی مہینے میں نہیں ہے۔ جہنم سے قیدی آزاد سخاوت ہے، معافی ہے، عام معافی کا اعلان ہے، جہنم سے قیدی آزاد ہو رہے ہیں، بندوں کی دعائیں خصوصیت سے قبول ہو رہی ہیں، مغفرت کا عام اعلان ہے، اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بندوں کو ایک نفل کے برابر کسی عمل کے عمل کرنے پر کیا مل رہا ہے؟
70 فرضوں کے برابر قرب اور ثواب مل رہا ہے، فرض کے برابر۔ اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر ایک فرض کی جگہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں اللہ نے نیکیوں کی ہوا چلائی ہوئی ہے، اس میں نیکیاں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر کے امت محمدیہ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں صدقہ کرنا افضل ترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ اس صدقے کو قرار دیا جو رمضان میں صدقہ کیا جاتا ہے۔ رمضان میں کوئی عمرہ کرے تو حج کے برابر اسے ثواب، اور حضور علیہ السلام فرمائے ایسا جیسے میرے ساتھ اس نے حج کیا۔ کتنی بڑی بات! تو یہ اللہ کی سخاوت ہے جو اس رمضان کے مہینے میں ہے، اور اس میں ایک ایسی رات بھی رکھ دی ہے کہ جس میں کچھ دیر آدمی قیام کر لے تو اسے 1000 مہینوں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مہینہ تو سخاوت کا مہینہ ہے، وہ اللہ جو سخیوں کے سخی ہیں، جس کو کہ سخاوت کی صفت ملی ہے وہ اللہ ہی سے ملی ہے، اس رب نے ہی عطا کی ہے۔ تو یہ اللہ کا اس مہینے میں سخاوت کا یہ حال ہے۔ تو بہرحال اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کی سخاوت کیسی تھی، اور اس مہینے میں آپ کی سخاوت کیسی ہوا کرتی تھی؟ کیونکہ ہمارے پاس ابھی وقت ختم ہو گیا ہے، آج تاخیر بھی ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ کل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور پھر اس مہینے میں آپ کی سخاوت کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سخاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری طرف سے جو بھی جس درجے کا بھی خرچ ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب سے راضی ہو جائے، اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی عادتیں ہماری بن جائیں، اور ہم اپنے آپ کو نیکیوں پر لے آئیں۔ اے اللہ نیکیوں کا عادی بنا دیجئے، گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے عافیت سہولت کسر کا معاملہ فرمائیے، دنیا کو بھی بھلا بنا دیجئے، آخرت کو بھی بھلا بنا دیجئے۔ اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنے نسبت نصیب فرمائیے، ہر قسم کی خیر کو مقدر فرمائیے، ہر شر فتنے سے محفوظ فرمائیے۔ اس وبا سے یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی ساری امت کی گلو خلاصی فرمائیے، چھٹکارا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کتنی حقیقت ہے، کتنا فریب ہے، یہ تو آپ ہی کو معلوم ہے۔ یا اللہ یہ رغمال ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری مدد فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں آپ سے مانگی ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائیے، جن شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ نصیب فرمائیے۔ اس رمضان کو اپنی رضا کا سبب بنائیے، مغفرت کا سبب بنائیے، جہنم سے خلاصی کا سبب بنائیے، ساری زندگی دین پر آ جانے کا سبب بنائیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا